السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حافظ محمد انوار المصطفیٰ۔ دوستو، جس مسجد کی آپ زیارت کر رہے ہیں اس کا نام مسجد قباء ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد افضل ترین مسجد مسجد قباء ہے۔ انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ آئیے آپ کو نزدیک سے مسجد قباء کی زیارت کرواتے ہیں۔ دوستو، اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اسی مقام پر قیام فرمایا۔ آپ کا یہ قیام مختلف روایات کے مطابق 3 سے 7 دن تھا۔ اسی دوران آپ نے اس مقام پر تاریخ اسلام کی عظیم اور پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی جگہ پر تعمیر کی گئی اور یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کی بنیاد کا پہلا پتھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا۔ پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم نے بالترتیب ایک ایک پتھر رکھا۔ مسجد کی یہ بالکل سامنے پارکنگ بنائی گئی ہے، تو خوبصورت پارکنگ ہے۔ جو بھی لوگ مسجد قباء کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ابھی دروازہ اوپن ہو گیا ہے، آئیے اندر چلتے ہیں۔ اس مسجد کی یہ عظمت بھی ہے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وزنی پتھر اٹھا کر مسجد قباء کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت مسجد ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، کہ یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے ہی جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اس کو مسجد تقوی بھی کہا جاتا ہے۔ اندرونی مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ میں ایک بار کبھی پیدل اور کبھی سواری پر اس مسجد قباء میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور اگر عظمت کی بات کی جائے تو ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جو کہ انتہائی مشہور بھی ہے اور محراب کے اوپر بھی لکھی گئی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کے لیے نکلا اور مسجد قباء میں اس نے نماز ادا کی تو رب کائنات اپنے فضل سے ایک عمرے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ یہ وہی حدیث مبارکہ، یہ محراب کے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ محراب کے اوپر یہی حدیث مبارکہ عربی میں لکھی گئی ہے کہ جو وضو کر کے نکلے مسجد قباء کے لیے اور مسجد قباء آ کر نماز ادا فرمائے تو اسے جو ہے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ نماز مغرب کا وقت ہو چکا تو اذان کا وقت ہے۔ برکت کے لیے اذان کے چند کلمات بھی آپ کو سناتے ہیں۔
نماز مغرب ادا کر کے واپس جا رہے تھے تو پلٹ کے دیکھا مسجد کی طرف تو انتہائی خوبصورت مناظر نظر آئے. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں نماز مغرب کے بعد کے مناظر. اگر پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.